Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. First of all, let me introduce myself. This is Feroz Khan here. اور مارننگ میں جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتا ہوں ویئر آئی ایم ورکنگ ایز اے انگلش لیکچرر اوور دیئر. اور شام میں بھی میں ایک نجی کوچنگ سینٹر میں پڑھاتا ہوں جہاں پر میں انگلش کلاسز دے رہا ہوتا ہوں فرام 9 ٹل ایون گریجویشن لیول تک. ٹھیک ہے, تو باقی انشاءاللہ جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنی بریف اور ڈیٹیل انٹروڈکشن جو ہے وہ آئی وڈ گیو یو ادر ٹائم. ٹائم ذرا کم ہے. I will have to be very precise and concise with my conversation and talk. تو سبجیکٹ جو ہے میرا انگلش ہے اور لٹریچر لینگویج بوتھ آر مائی ڈومین. ٹھیک ہے, بس تھوڑی سی ایگزامس کے حوالے سے بات کرنی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو ذرا سا جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا کر شیئر کی جائے آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور میں پہلے بتا دوں ایک بات آپ لوگوں کو, اگر میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ میں انگلش پڑھاتا ہوں تو پھر میں بات کر رہا ہوں اس کی. میں ایک نیوٹرل پرسن ہو کر ایک ان بائس ہو کر بات کروں گا. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ ہر ایک ذی شعور انسان سمجھتا ہے ساری چیزوں کو کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے جو بات کرنی تھی آپ سے ریگارڈنگ ایگزامس کے حوالے سے, جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ایگزامس ہیں صرف ایکٹیو ایگزامس ہوں گے, یعنی آپشنل سبجیکٹس کے ایگزامس ہوں گے, بھلے وہ کامرس فیکلٹی ہو یا سائنس فیکلٹی ہو یا سیم گوز ریسپیکٹیولی کمپیوٹر اینڈ آرٹس ٹو. تو مطلب کیمسٹری فزکس میتھس ہوں گے اینڈ لائک وائز سی جی اکاؤنٹس بینکنگ وغیرہ ہوں گے کامرس کے اندر. تو مجھے جب when I came to know this news کہ یار کمپلسری ایگزامس نہیں ہو رہے, بڑا ایک شوق لگا, دھچکا لگا. اس لیے نہیں کہ میں انگلش پڑھاتا ہوں, اس لیے نہیں, اس لیے کہ یار یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. پہلے ہی ہمارے پہ کافی سارے بامب گرائے جا چکے ہیں, تو اگین اٹ واز اے کائنڈ آف شاکنگ فار ایوری ون آئی گیس. تو پہلے تو وہ کنفرم ہی نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ فیڈرل والوں نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی پہلے, لیکن سندھ والے ہمارے کہہ رہے تھے کہ بھائی اٹ شوڈ بی ٹیکن ڈیسیژن لائک وہ جب لیں گے ہم, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, اسٹوڈنٹس تیاری رکھیں کیونکہ اب تک ہم دیکھتے ہوئے آئے کہ کچھ نہ کچھ وہ لاسٹ میں یو ٹرن لے لیتے ہیں. ابھی بھی جو پریکٹیکلس کی نیوز آئی, پہلے کہہ رہے پریکٹیکل نہیں لیں گے, اب کہہ رہے پریکٹیکلس ہوں گے 9-10 ٹل انٹرمیڈیٹ کلاسز سائنس سبجیکٹس کے. ٹھیک ہے, بہرحال وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, میں اس میں نہیں جا رہا. تو میں نے پھر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا, کچھ باتیں میں نے آن لائن میں ہی پوچھ لی تھی کیونکہ جب 7 جون یا 6 جون سے جب ہمارا سیشن ری اسٹارٹ ہوا فار دا فزیکل کلاسز, اس سے پہلے تو ہم کالج میں الحمدللہ آن لائن کلاسز لے رہے تھے اور پراپر کلاسز ہو رہی تھی. لیکن بچوں نے مجھے پھر کہنا شروع کر دی کہ سر کا پیپرز نہیں ہوں گے, یہ وہ. ہم نے خیر کافی حد تک موٹیویٹ کیا بچوں کو, کوئی بات نہیں, انگلش از فار یو نو واٹ لٹریچر, اٹس لائف لرننگ گولز اینڈ آل تھنگس. تو پھر جب فزیکل کلاسز میں بچے آئے تو پھر جب وہ کنفرم ہو گئی تو میں نے بچوں سے فیڈ بیک لیا کہ بھائی آپ بتاؤ کہ یہ جو ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے, مطلب کیا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ایگزامس کے حوالے سے میں نے بات کی, یہ جو خالی آپشنل سبجیکٹس کے پیپر ہو رہے ہیں. تو مجھے مطلب کچھ بچوں نے کہا, سم اسٹوڈنٹ سیڈ ٹو می اور ٹولڈ می سر اچھا ہو رہا ہے. میں نے کہا کیوں بھائی, آئی آسک فار دا ریزن کہ جسٹیفائی یور آنسر وائی یو آر سیئنگ دس, اچھا ہو رہا ہے. تو کہا کہ سر لائک اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا ہم فوکسڈ ہو کے تیاری کر لیں گے. میں نے کہا اچھا, بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا کہ باقی سبجیکٹس انگلش, اردو, اسلامیات, پاکستانی اسٹڈیز, ان کو آپ فوکسڈ ہو کے نہیں کرتے کیا؟ کہ سر وہ بھی کرتے مگر اس میں ہم زیادہ ٹائم دیں گے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, مطلب باقی کچھ سے پوچھا تو بچوں نے کہا نہیں سر غلط ہوا. سم سیڈ ٹو می سر لائک ایسا نہیں ہونا چاہیے بیکاز کچھ بھی مارکس گیننگ سبجیکٹس ہیں وہ بھی مارکس مل جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا جی ایسی بات ہے. میں نے چلو ایٹ لیسٹ اتنا شعور تو ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں سر مارکس نہیں ملتے, مارکس کٹتے ہیں. میں نے کہا یہ بات بھی ہے. تو میں نے خیر ملے جلے رجحانات جو ہے وہ آنسرز میرے پاس آئے کہ میں یو نو واٹ کائنڈ آف مکسچر کمپاؤنڈ اوپینینس, جس میں یس بھی تھے کچھ بھی نو. تو میں نے کہا بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جو بچے اداس ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے, وہ اس لیے اداس ہے کہ یہ جو 4 یا 3 سبجیکٹس کے ہو رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. تو they were just you know what have a little bit laughter in my class. I just added sense of humor in my class, no? تو
پھر میں نے اپنے کچھ فیڈ بیکس دی, بچوں نے کہا سر آپ بتائیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو ایک مذاق ہو رہا ہے جو کہ مطلب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انگلش, اردو, اسلامیات ایٹ لیسٹ کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ بتاؤں ابھی میں آپ لوگوں. اس سے پہلے یہ اس کی ذرا اہمیت بتا دوں, امپورٹنس کیا ہے. کہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ ان کی کیا لاجک تھی کہ یار انہوں نے جو لاجک دی, مطلب ویسے تو میں نیوز دیکھتا نہیں, بہت دور رہتا ہوں, ایون اپنی والدہ کو بھی دور رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ یار آپ کو پتا ہے کہ نیوز چینلز والے ہمارے کیا کرتے ہیں, یو نو وٹ, دے آر جسٹ کمرشلائز دا تھنگس, دے جسٹ کمرشل, اور آئی شوڈ سے وہ صرف کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. دے مینیپولیٹ, دے ایگزیجریٹ دا تھنگس, یو نو, ان دا نیم آف تھرلنگ, ایکسائٹمنٹ کے نام پر وہ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں نے کسی کی اسٹوری پر واٹس ایپ کی, وہ اسٹوری یا واٹس ایپ کی اسٹیٹس پر میں نے جو ہے وہ 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے ہارڈلی وہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کے لیے, ان کا میں ایک وہ سن رہا تھا, پریس کانفرنس سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یار کسی کو انجینئر بننا ہے تو میتھس پڑھے یا مطلب کمپیوٹر پڑھے, کسی کو بایولوجی پڑھنی ہے تو وہ ڈاکٹر پڑھنا ہے تو بایولوجی پڑھے. تو یار میں بڑا ہی پھر میں انتظار میں تھا کہ شاید وہ کچھ بولیں گے انگلش, اردو, میتھس کے حوالے سے بھی, مطلب اسلامیت کے حوالے سے, بٹ ہی ڈنٹ سے. پھر میں نے بند کر دیا. تو بہرحال تو پھر مجھے بڑا, تو بس میں آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کانفرنس, ٹھیک ہے, جس میں وہ بتا رہے تھے نا کہ آپ نے جو ہے وہ بایولوجی پڑھنی ہے, ڈاکٹر بننا ہے تو بایولوجی پڑھنی ہے, اور ساری باتیں میں کر چکا ہوں. تو بس میں انتظار میں تھا, لیکن کہ یار وہ بتائیں گے کہ جنہیں لٹریچر پڑھنا ہے, مطلب جو رائٹر بننا چاہتے ہیں وہ کیا پڑھیں. لیکن وہ میرے خیال سے بات نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ 5-10 سیکنڈ بعد تو میں نے بند کر دی تھی وہ ویڈیو, جو ایک شارٹ کلپ میرے پاس میں اسٹیٹس میں دیکھ رہا تھا. تو وہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی, ورنہ تو پھر انہیں یہ پیپرز کے بارے میں بتانا پڑتا. تو بس صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ جو ایگزامز نہیں ہو رہے ہمارے ان سبجیکٹس کے, کمپلسری سبجیکٹس کے, وہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اگین ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں, کچھ اور نہیں. اور جو حصہ ہمارا ہے وہ تو ایٹ لیسٹ کریں نا پورا. تو بہت دکھ ہوا مجھے لٹریچر کے حوالے سے, انگلش, اردو, اسلامیات. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار صرف کیمسٹری, فزکس, میتھس ہی یو نو واٹ سائنس کے سبجیکٹس ہیں, بٹ یو نو واٹ دس از آور مسکنسیپشن. ایسا نہیں ہے. یہ انگلش, اردو, اسلامیات, دیز آر آلسو کالڈ سائنس سبجیکٹس, بٹ دیز آر کالڈ سوشل سائنس سبجیکٹس, ٹھیک. یہ ہمارے سوشل سائنس ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو لیو ان یور سوسائٹی. کیونکہ سائنس بھلے بہت ترقی کر لے, لیکن سائنس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا ویلیوز. سائنس ہیز گاٹ لمیٹیشنز. یہاں پہ لمیٹیشنز ہو جاتی ہے سائنس کی, ٹھیک ہے. سائنس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ویلیوز, ایموشنز, فیلنگز, ہیپینس اینڈ سو آن. سوری. تو وہ کیسے آتی ہے, وہ کیسے آپ کی امپروو ہوگی؟ ہاں, تو آپ کی جو وہ امپروو ہوگی آپ کی پرسنل لائف, وہ آپ کی سیلف تھاٹ سے ہوگی, میوچل رسپیکٹ سے ہوگی. اور وہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ لٹریچر سے آتی ہے, رائٹ. آپ نے پڑھا ہوتا ہے, ادب کو پڑھا ہوتا ہے, سیکھا ہوتا ہے. آپ کی فیملی سوشل بیک گراؤنڈ سے آتی ہے, آپ کے ریلیجیس ویلیوز سے آتی ہے, اسلامک ویلیوز, اسلامک ٹیچنگ سے آتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں پھر آپ نے اگنور کر دی ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ. دس از سم تھنگ, یو نو واٹ, اے ویری ریڈیکولس تھنگ آئی مسٹ سے. تو ہمیں ایٹ لیسٹ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ یار ہمارا جو زوال آیا, مطلب میں معذرت چاہوں گا یہ بات کہتے ہوئے کہ یار میں نے دیکھا نہ میرے کالج میں, اور باقی جہاں میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے پڑھاتا ہوں, شام میں ایوننگ میں میری مصروفیت ہوتی ہے, کسی نے بھی بات نہیں کی اس کے اوپر. مطلب جو ہو رہا ہے قبول کر لیا, ایکسیپٹ, ہاں قبول ہے, ٹھیک ہے, جو بھی آ رہا ہے. مطلب میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. آپس میں انٹرنلی تبصرے ہوئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ صحیح ہوا, یہ وہ ٹائم کم ہے بچوں کے پاس, اس طرح کی باتیں ہوئیں, سوری. تو اوور آل لیکن پھر وہ جو بات ہونی تھی وہ بات نہیں ہو پائی. مطلب میں چاہ رہا تھا کہ ایک پلیٹ فارم ہو, اس پہ ہم بات کریں, اس پہ ہم ڈسکس کریں کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایٹ لیسٹ آواز, اپنی وائس تو ریز کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. مطلب میں کوئی برائی نہیں کر رہا کہ جہاں مجھے کوئی نہ کوئی شکایت ہے اس حوالے سے کالج والوں سے, نہ کوچنگ سے, بٹ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ورنہ میری ایک عادت ہے ویسے, جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں کی برائی نہیں کرتا, اور ایسا آپ لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جہاں سے آپ کو رسک مل رہا ہے تو آپ کو خوش دلی سے یو شوڈ شو یور ڈیڈیکیشن اینڈ لو ٹو ورڈز یور جاب اینڈ پروفیشن.
تاکہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان شارٹ یہ کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے اس پہ ہم بات کر سکیں. نہیں ہوئی وہ نہیں, کسی نے بات نہیں کی, میں انتظار میں تھا. خیر میں بھی 3-4 دن پہلے ہی ویڈیو شیئر کرتا آپ لوگوں سے, مجھے ٹائم نہیں ملا, ذرا بزی اسکیجول چل رہا تھا. تو ان شارٹ یہ کہ بھائی لٹریچر از لو. انگلش اردو کا ہم اگنور کر رہے ہیں, تو ہماری مدر ٹنگ ہے, نیشنل لینگویج ہے. ابھی میں سن رہا تھا کہ کچھ دنوں پہلے وہ ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اردو میں ہوں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ اردو کا میں بینگ این یو نو واٹ پاکستانی وی شوڈ پروموٹ آور فرسٹ لینگویج دیٹ از اردو, بٹ ہم نہیں کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو لیکن اگین انگلش اردو کے پیپرز نہیں ہو رہے, اسلامک کے پیپرز نہیں ہو رہے جو ہمیں سکھاتی ہیں ویلیوز. میں لٹریچر کی بات کروں آپ سے, لٹریچر یو نو واٹ لٹریچر از لو. Let me quote a beautiful line for you. The curves of your lips rewrite the history. And this line has been quoted by one of the greatest, I should say, writer in the world of English literature, Oscar Wilde. The curves of your lips rewrite the history. Oscar Wilde, and this line was extracted from or adapted from his play or drama. The picture of Dorian Gray. Fine. To see the beautiful lines, یہ لٹریچر ہے. Imaginative feelings, emotions, life that makes you a literary person. ہم اس کو ہی بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ سے مجھے ڈسکس کرنی تھی. اردو کی بات بھی کر لیتے ہیں, ہم اردو کیسے بول سکتے ہیں, رائٹ. اردو should be in our heart. تو لفظوں کا اخراج اس کو زبانوں نے دیا ہے, لفظوں کا اخراج اس کو زبانوں نے دیا ہے جس میں ہر ایک پھول وہ گلزار ہے اردو. ٹھیک ہے. اور اسلامیت کی بات کریں تو پھر اسلامیت کی تو بات ہی الگ ہے. اب بینگ اے مسلم الحمدللہ وی شوڈ پروموٹ اسلام. ٹھیک ہے. جو خود سے زیادہ بلکہ جو اپنے اسباب و قوت سے زیادہ, یا جو اپنی قوت و اسباب سے زیادہ رب پر بھروسہ رکھتے ہیں یا کرتے ہیں, پھر رب بھی ان کی مدد کے لیے بھیجتے ہیں فرشتے اور ابابیل. رائٹ. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی قوت کو, اپنے اسباب کو, اس کے لیے کوشش ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں. اپنی پوری 100% ایفرٹس کریں, اسباب کے لیے کوشش کریں, ایفرٹس کریں, پھر اللہ پر چھوڑیں. ٹھیک ہے. رائٹ. تیرے آگے فرشتوں کو جھکایا ہے رب نے, تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے رب نے. تو الحمدللہ وی آر دا سپریم کریچر آف دا یونیورس. بٹ ہم پر اللہ تعالیٰ کوئی اگر اتھارٹی دیتا ہے تو پھر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. نعوذ باللہ. کچھ لوگ تو خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں, بڑا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو بس یہ رائٹر کی بات کی گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یار انہیں ایٹ لیسٹ یہ کہنا چاہیے کہ یار اگر آپ رائٹر بنو تو بھائی رائٹر کی بڑی ویلیوز ہیں, بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. کنٹینٹ رائٹر کی بہت جابس ہوتی ہیں, اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں. پھر فری لانسنگ کی بہت جاب ہے if you have got creative writing skills. ٹھیک ہے. جو آپ ڈراماز فلمز دیکھتے ہو اس کی پھر ایک اسکرپٹڈ رائٹنگ ہوتی ہے, تو کون لکھتا ہے؟ رائٹرز لکھتے ہیں نا, اینڈ دے آر ہائیلی پیڈ. ہم نے اس کو اگنور کر دیا. تو اردو اسلام اور انگلش کی میں نے بات کر لی. بس یہی کہوں گا کہ دس از ویری بیڈ تھنگ. ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو سوری ٹو سے, کیونکہ ہمارا اب تک ہم ایک طرح سے مردار قوم بنے ہوئے ہیں. رائٹ. ذہن غلام ہے. وی ہیو بین باؤنڈیڈ ود دا سلیوش بانڈ, جو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں, اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور اٹس بین 2000 ایئرز اگو جہاں پہ آلٹریشن آف پاور چل رہی ہے فرام ایسٹرن ٹو ویسٹرن ٹو ایسٹرن کنٹریز. اور ہمارا جو زوال کا سبب جو آیا وہ یہی آیا کہ ہم نے علم و فنون کو چھوڑ دیا. جس نے علم و فنون کو چھوڑ دیا, اسلامک ویلیوز کو چھوڑ دی, ریلیجن کو چھوڑ دیا, عیاشیوں میں لگ گئے, تو ان کا زوال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسٹل جو ہے نا لائک ہم پر جو more than 100 years ago, more than 100 years ہم پر جو برٹشرز نے, وائٹ مین نے, یورپین کنٹریز نے, جو ان کی ایک ہمارے ساتھ انسولیٹری بیہیویئر رہا ہے, جو ہم پر گورو نے حکمرانی کی ہے, اس کا اثر ابھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں باقی ہے ہم پر. ٹھیک ہے. تو بس میں کوئی آپ کو ہسٹری نہیں پڑھا رہا, میں بس ایک بات کہہ رہا تھا کیونکہ بات کافی لمبی ہو گئی ہے. اور بس دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے اہمیت نہیں دی ان سبجیکٹس کو, جبکہ ہر سبجیکٹ کی اہمیت ہے. یہ جو موویز دیکھتے ہیں,
تھری ایڈیٹس، آل از ویل، آئی مین، اور کیا تارے زمیں پر. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ یار یہ جو باتیں ہیں، یہ جو موویز ہیں، صرف آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ دیر از اے میسج فار یو گائز، فار ایوری ون، فار دا پیرنٹس، فار دا اسٹوڈنٹس، فار دا ہائر اتھارٹیز ایز ویل. تو آپ اسٹوڈنٹس کو یار اب ڈومین تو دو ایٹ لیسٹ، کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکے وہ، کہ اس میں کون سی انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہر انسان میں ملٹیپل انٹیلیجنس نہیں ہو سکتی، وہ کسی ایک میں جو وہ ایکسپرٹ پرفیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں اس دفعہ. اور میں نے کہا نا ہمارا جو یہ بیچ ہے اس دفعہ کا، دس از اے کائنڈ آف انفارچونیٹ بیچ، کیونکہ اس میں بچوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے. کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، وین آئی واز ہیونگ فیڈ بیک ود دیم نا، تو میں نے کہا کہ بیٹا زیادہ خوش مت ہو. یہ آپ لوگوں کا بیچ، اٹس بین مور دین 70 ایئرز رائٹ آفٹر انڈیپینڈنس، الحمد للہ آزادی کے بعد. دس از گونا بی دا فرسٹ بیچ جو کہ سیکنڈ ایئر کا اسپیشلی جو پیپر نہیں دے گا لٹریچر کے، اور اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا. اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں لائک یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بھائی 5% مارکس دے دی جائیں گے. اور اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ یار کیا نام ہے، ایسی پروموٹ کر، مطلب جو فیل ہو رہے ہوں گے وہ بھی ریسنٹ نوٹیفیکیشن آئی ہے، اور اس کو جو ہے پروموٹ کر دیا جائے گا. تو یار پھر واٹس دا گڈ آف، دیر از نو یوز آف ٹیکنگ ایگزامس نا، وائی وی آر کنڈکٹنگ دیز کائنڈ آف ایگزامس. ایسی پروموٹ کر دیں، یا کچھ پتہ نہیں ہے لاسٹ میں آ کے وہ یو ٹرن لے لیں. خیر اب تو ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو اسٹل وی آر دیر از ویری انسرٹنٹی ان دا سچویشنز. ٹھیک ہے؟ اور اسپیشلی ریگارڈنگ ایجوکیشن. بس یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سوچنا چاہیے پرائیویٹ ٹیچرس کے بارے میں بھی، کیونکہ بہت سارے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں وزٹنگ اسٹاف پر ہوتے ہیں، دے آر ناٹ پیڈ فار دوز کلاسز جو کلاسز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو انگلش، اردو، اسلامیت کے جو ٹیچرس ہیں، تو ان کے لیے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ وظیفہ جو ہے وہ دینا چاہیے ان کو، فار اے منتھ اور 2 منتھ، تاکہ وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ رن کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ ہر کوئی پرماننٹ اسٹاف نہیں ہوتا ہر جگہ پر. ٹھیک ہے نا؟ کانٹریکٹ بیسس پر لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں گورنمنٹ ٹیچرس کی بات نہیں کر رہا، ان کے تو بھائی لاک ڈاؤن ہو، فزیکل کلاسز ہوں، آن لائن ہوں، ٹھک سے سیلری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ مطلب میں کوئی جیلس فیل نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اینڈ آئی ایم ہیپی ود دیٹ کہ ان کا نصیب ہے، انہوں نے محنت کی، ساری چیزیں، دیٹس آل فائن. لیکن ایٹ لیسٹ گورنمنٹ شوڈ تھنک اباؤٹ ایٹ لیسٹ فار دا ادرز ایز ویل. یہ نہیں کہ آپ نے ایک فیصلہ سنا دیا، اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں کی. ٹھیک ہے؟ تو ہم صرف نام کا ہمارا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، but still we are facing and we are being faced an autocratic system. ڈکٹیٹرشپ یہاں پر ہو رہی ہے، جابرانہ حکومت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب کہ ڈیموکریٹک میں پتہ ہی ہے آپ کو رائٹس فار آل، مطلب میں کوئی لیڈر نہیں بن رہا بھائی، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں I try to and I'll try to keep my conversation unbiased, neutral, right, with generalization. تو بس یہی باتیں کرنی تھی مجھے. باقی اسٹوڈنٹس کے لیے میسیج دوں گا، بیٹا یہ بات آپ نے سنی بھی ہوگی، میں کلاس میں کرتا بھی رہتا ہوں، بڑی مشہور بات ہے کہ تھنگس ڈونٹ ہیو اسکوپ، یو کریٹ دا اسکوپ فرام دی تھنگس. ٹھیک ہے؟ اٹس اپ ٹو یو، اور گیو یور بیسٹ. کوئی بات نہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں اگر آپ نے محنت کی، لیکن انشاءاللہ وہ محنت آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی کسی میں بھی. انگلش، اردو، پاکستانی اسٹڈیز، اسلامیت میں محنت کی، وہ آپ کو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں کام آئے گی. کیونکہ انٹرمیڈیٹ میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ پیپرس کیوں ہی لے رہے ہیں، 9 میٹرک میں کیوں نہیں لے رہے انگلش کے، جبکہ بی کام میں ابھی پیپر ہو گیا. بی کام میں لے لیا انہوں نے پیپرز. تو اگر ایسا ایشو تھا تو بی کام میں بھی نہیں لیتے، وہاں پر بھی کنڈینس اسمارٹ سلیبس کے بعد انگلش اردو کینسل کرتے ہیں، صرف اکاؤنٹس کے جو سبجیکٹس ہیں رسپیکٹیولی وہ لیتے ہیں. کیونکہ میں بی کام کو ہی پڑھاتا تو آئی کیم ٹو نو دس تھنگ. اور ہمارے یہاں پر جو ہے وہ فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر وغیرہ بی کام میں ایگزامز ہو گئے تقریباً سارے سبجیکٹس کے. ٹھیک ہے؟ اور ایون اگر ہم بات کریں اف یو ٹاک اباؤٹ کیمبرج لیول، جو کیمبرج سسٹمز ہیں انہوں نے کینسل نہیں کیے پیپرز اپنے، ہاں ایون دو پوسٹ پون کیے ہیں ڈیو ٹو کووڈ سچویشن. ٹھیک ہے؟ ورنہ ان کے ایگزامز مئی اور جون میں ہونے والے تھے. ٹھیک ہے؟ تو مطلب انہوں نے بھی خیر ریکویسٹ کی ہے، وہ بھی کہہ رہے کہ ہمارے پاس آپشن ہے بچوں کو پروموٹ کرنے کا، لیکن اسٹل وہاں سے کوئی فرام دا کیمبرج سسٹم، کیمبرج بورڈ سے کوئی ایسی کوئی ابھی اپروول نہیں آئی ہے. لیکن ہمارا جو کراچی بورڈ ہے وہ بہت زیادہ کنسرن ہے ہماری اسٹڈیز کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کر. تو شاید اس وجہ سے یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے؟ یو نو واٹ آئی مین. چلے خیر بہت باتیں ہو گئی ہیں، اینڈ آئی ایم سوری
for your time, extra time. Thank you very much for giving your time. Actually, you know what, आप मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम, आप लोगों का वक्त मुझसे ज़्यादा कीमती है, तो आप लोगों ने सुना, दिल करे तो शेयर कर दीजिएगा इसे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको सारी चीज़ें करें, ठीक है। इफ़ यू फील लाइक शेयरिंग और बात समझ में आती है तो ठीक है, शेयर करें, वरना कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। लेकिन एटलीस्ट दिल में आपको दुख होना चाहिए कि चीज़ें गलत हो रही हैं। वैसे भी हम किसी चीज़ को, भले वो गुनाह हो या कोई भी चीज़ ऐसी जो गलत हो, तो मैं एटलीस्ट दिल में बुरा समझना चाहिए, और ये हमारे ईमान का कमज़ोर दर्जा है। अभी आप और हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक्शंस लेना तो अथॉरिटेटिव का काम है, हायर अथॉरिटीज़ का काम है, ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट जो हमारा हिस्सा है उसको तो हम एटलीस्ट ऐड करें ना, सही। तो मैं सोचा नहीं था वैसे कि इस तरह मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे, बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते थे कि फ़िरोज़ यार अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ, और इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते रहे कि सर अपना प्लीज़ चैनल बनाए, आपकी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी हैं एंड ऑल थिंग्स टुगेदर। मैंने कहा मोहब्बत है बेटा आपकी, तो मगर मैंने सोचा नहीं था कि अपनी फ़र्स्ट वीडियो इस तरह की बनाऊँगा, ठीक है, कि मुझे जो है वो ये सारी बातें करनी होंगी आपसे। लेकिन ये बात ज़रूरी थी, तो मैंने इसलिए इसको शेयर किया आप लोगों से, अपने थॉट्स को, अपने काइंड ऑफ पेन को, ठीक है, कि जो नहीं होनी चाहिए। और अगेन वन मोर थिंग इन द लास्ट, इन अ नटशेल, आई वुड लाइक टू से, अगर कोई बात मैंने कह दी हो जो कि गलत हो या हो सकती है, क्योंकि अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सबका अपना परसेप्शन है, तो उसके लिए आई डू अपोलोजाइज़, ठीक है। मगर मैंने फिर भी कोशिश की है कोई भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात ना करूँ, इसलिए मैंने आई ट्राई टू कीप द थिंग्स न्यूट्रल जनरल, राइट। मैंने इवन फेडरल मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, मैंने जनरल बात की, मैंने डेजिग्नेशन की सिर्फ बात की, ठीक है, क्योंकि हमें फ़र्द वाहिद को चेंज करना है अपने ऊपर लेकर इंडिविजुअल लेवल पर, तब जाकर पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, और ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक अपार्ट फ्रॉम पैसिमिस्टिक, ठीक है ना। हमें होपफुल रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना दैट एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट इंशाल्लाह। That's why I try to keep my conversation bit light, ठीक है। और मगर फिर भी टाइम हो गया, क्योंकि वो वो टीचर हूँ ना, फैसिलिटेटर हूँ, तो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रा आदत है। एनी हाउ, सो थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी वंस अगेन फॉर योर टेकिंग एंड सॉरी फॉर योर टेकिंग योर टाइम। तो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, बी होपफुल अपार्ट फ्रॉम पेसिमिस्टिक, राइट। सो इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आप लोगों से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंफोटेनमेंट वीडियोस, स्टे ट्यून्ड, राइट, एंड बी होपफुल दैट एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट इंशाल्लाह। टिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।